السلام علیکم. میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر اور حسب سابق انتہائی مفید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ میرے پروگرام مکمل دیکھتے بھی ہیں اور اس کو بھی دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ اس میں میں آپ کو آپ کی لائف سٹائل کے طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، اور بیماریوں سے کس طرح بچنا ہے، کچھ ادویات سے، کچھ آپ نے ایسی تدابیر اختیار کرنی ہے لائف میں جس سے آپ کی زندگی میں یہ جو بیماریاں ہیں، آپ کی سوچیں ہیں، آپ کی تکلیفیں ہیں، دور ہو جائیں. تو میں ان بچوں کے لیے جو لڑکپن سے نوجوانی میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ شرم و شرمی کافی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے والدین سے چھپاتے ہیں، کیونکہ نمایاں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، کنجران بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، بغلوں میں بال آتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، انڈر شیپ کی طرف جانا ہوتا ہے. بچے دیکھتے ہیں جب انڈر شیپ کی طرف جاتے ہیں تو بچے بعض اوقات جب پینس کو پکڑ لیتے ہیں لذت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بے عربی کی طرف مجزنی کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض بچے کچھ سمجھ جاتے ہیں لیکن حالات واقعات ان کو اس طرف لپیٹ لیتے ہیں. تو ایک ایسی عمر جب آدمی نوجوان نسل ہماری اس میں داخل ہوتی ہے تو ان کے لیے انتہائی ضروری چیز جو اپنے آپ کو غیر ضروری لٹریچر اور ایسا ماحول، ایسے دوست جو آپ سے زیادہ بڑے ہوں، یا ایسی محفل جہاں پر فحاشی یا اس قسم کی باتوں کا استعمال عام ہو، موبائلوں پہ ایک دوسرے کو ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، موویوں کی، فلموں کی، باتوں کی، تو اس سے اپنے آپ کو روکیں. میں آپ کو اس لیے بچانا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو کہ آج اگر آپ نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ نہیں ڈالا، اپنے کانوں کو روکا نہیں برائی سے، تو یہ آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اور یہ ٹیکنیکل بات آپ کو میڈیکل طریقے سے بتانا چاہتا ہوں. گناہ اپنی جگہ، گناہ بالکل ہے، لیکن آپ کے جسم پہ جو اس کے اثرات آئیں گے، جو دماغ پہ اس کے اثرات آئیں گے، جو آپ کی یہ بدفعلیوں کے معاملات میں آپ کے اوپر گزریں گے، یہ آپ نے بھگتنے. اور ایسا وقت جب آدمی بالکل ایسا ہوتا ہے، جب فل تیراک ہوتا ہے، یعنی کہ فل جوانی کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا نہیں ہے، محسوس نہیں کرتا کہ مجھے کیا ہوگا، وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا. اور جب دیکھا جائے گا وقت آتا ہے تو پھر آدمی کے پلے کچھ نہیں رہتا، پھر دوائیں، حکیم، ڈاکٹر، مسائل. تو میں ایک تو یہ درخواست آپ لوگوں سے کروں گا کہ اگر کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں لائف سٹائل میں کیسا گزر رکھنا ہے، ہمیں اپنوں کو کیسا رکھنا ہے، اپنے والدین سے پوچھیں. اپنے والد صاحب کو کوئی شرم کی بات نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. اپنے والد صاحب سے پوچھیں، کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمیں رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں ہفتے میں 5 دفعہ احتلام ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں یہ درخواست کروں گا ان والدین سے بھی کہ وہ توجہ رکھیں. ان کی والدین جب وہ کپڑے ان کے دھوتی ہیں یا ان کے معاملات دیکھتی ہیں تو انہیں فوری طور پر ایک دوسرے کے ڈسکس کرنا چاہیے. ان کے والد صاحب کو بتائیں، والد صاحب اپنے بچوں کو دوستانہ ماحول میں بتائیں کہ بیٹا اپنے اس ماحول میں رہنا ہے. اب اس کے نہ بتانے کی وجہ سے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں، کافی پی کے سوتے ہیں، گرم چیزیں، شورمے، پیزے، برگر، غلط چیزیں کھا کر پیٹ بھر کے سوتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد ہی وہ اپنے سب کو ٹھوس پھوس کر کے احتلام کی حالت میں نکال دیتے ہیں. اور یہ کثرت احتلام جو ان سے ہے وہ اتنا نقصان دہ ہے کہ جب ایک رستہ وہ بن جاتا ہے مادہ منی کے خراج ہونے کا، تو وہ نہ اپنے آپ کو سٹور کر پاتا ہے نہ وہ بناتا ہے. بس جتنا کا بنا اتنا وہ ضائع کر دیا، پانی کی طرح نکالا اور ضائع کر دیا. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ کو کمزور کر دیں گی، آپ کے دل کو کمزور کر دیں گی، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیں گی، اعصابی طور پر کمزور کر دیں گی، آپ کی سوچوں کو کمزور کر دیں گی. اور ایسا وقت جب پھر آنے لگتا ہے تو جب بچے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، تو پھر بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر وہ کبھی کسی حکیم سے، کبھی دوستوں سے، کبھی کسی سے کوئی نہ کوئی چوری بات کر کے ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے نا جی کہ ہم لوگ اس بات میں تھوڑا سا شرم بھی کھا جاتے ہیں.
حالانکہ ہم بار دفعہ میں اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ہم دواخانہ حکیم اجمل خان کے جتنے بھی مطلب ہیں وہاں پر سینئر طبیب بیٹھے ہیں، آپ وہاں پر آئیں، ان سے پوچھیں، کوئی فیس نہیں ہے. اپنی زندگی کو خوبصورت، اپنے بہترین بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو لذت والی بنانے کے لیے ہمارے پاس آئیں، تاکہ آپ کے دماغ میں ایک طاقت پیدا ہو، ایک صلاحیت پیدا ہو. آج کسی بچے کو، نوجوان نسل کے کہہ دو تمہاری شادی ہے، تو بیچارہ اگلے دن صبح حکیموں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کیا کیا کر بیٹھا ہوں، کیا کیا حرکتیں میری ہوئی ہیں، لاتیں کانپ رہی ہوتی ہیں. وہ دور گزر گئے کہ جب لوگوں کے بچوں کی شادی ہوتی تھی تو ناچتے تھے کہ یا شکر الحمدللہ. آج معاملے تو اور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنی زندگی کو اتنا کہ انوالو کر دیا ہے اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، دوسری میڈیا کے ذریعے. اپنے آپ کو اس انوالو کرنے کے لیے ہم 24 آور اپنی تمام نسوں کو پٹ چل رہی ہے، اور وہ مادہ منی ضائع ہو رہی ہے اور قطروں کی حالت میں گر رہے. ان قطروں کو روکنا بہت ضروری ہے، بہت روکیں. اپنی فیونسی سے، اپنی لڑکیوں سے، اس ماحول سے، نوجوان نسل سے میری درخواست ہے کہ مت باتیں کریں. آپ تو باتیں کر بھی رہے ہیں، لیکن فریق دوم جو بیچاری وہ بھی بات کر رہی ہے، وہ بھی لیکوریا کی شکایت ہو رہی ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے، تو میں اب فی الحال میرا موضوع آپ ہیں، میں آپ ہی کی طرف رہوں گا. تو نوجوان نسل سے میری ایک درخواست کہ پہلے ایک اپنے آپ کو بہترین ٹائم ٹیبل پہ اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم نے اس ٹائم سونا ہے، اور اپنے موبائل کو استعمال نہیں کرنا. ایسے لڑکیوں سے باتیں ہم نے نہیں کرنی جو ہمارے جسمانی طور پر اشتعال کا باعث بن جائے. یہ ایک اشتعال کی ایک حد ہوتی ہے، پھر آدمی اس اشتعال کو ڈھونڈتا ہے تو وہ قطروں کے ذریعے ضائع کر بیٹھتا ہے. تمام انزال بلا سود رات کو اسلام کی حالت میں ضائع کر بیٹھتا ہے، مشجنی کی حالت میں ضائع کر بیٹھتا ہے. لڑکوں سے، لڑکیوں سے غلط اپنے عادات کو، اپنی پانی کو نکالنے کے طریقے، اس میں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. میں آپ کو حقیقت بات بتاتا چاہتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں مریضوں کو دیکھا اور لوگوں کو بتایا، اور بتاتا بھی ہوں، نوجوان نسل کو سمجھاتا بھی ہوں. یہ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے. آپ یہ میری باتیں نوٹ کر لیں، میرا پروگرام محفوظ کر لیں. ایک وقت میں آپ نے کہنا ہے کہ حکیم احمد کمال صاحب نے جو کہا تھا آج سیم ویسے ہی ہے. اگر آج ہم بچ جاتے تو آج ہم اپنی بیوی کے آگے شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ معاملہ ایسا آ رہا ہے کہ دوسرا طریقہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ آپ کی شہوت ختم ہو رہی ہے، آپ کا جسم کمزور ہو رہا ہے، اور اس عورت دوسری طرف شہوت کا شکار ہو رہی ہے، شہوت بڑھ رہی ہے، اس کی صلاحیت شہوت کی بڑھ رہی ہے. تو اریکشن تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور ان کی شہوت بڑھا کے وہ مرد کو دیکھتی ہے کہ اب یہ مجھے کیا کرتا ہے. تو مرد بیچارہ شرمندہ ہو کے کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی رات کو باہر. تو اس قسم کی حالات سے واقع سے گزرتا ہے، اور گزر رہے ہیں نوجوان. میں تو بوڑھوں کی طرف ابھی آیا ہی نہیں ہوں، میں ابھی بوڑھوں کی طرف نہیں آیا. میں نوجوان نسل کو میسج دینا چاہتا ہوں جو جوانی میں داخل ہو گئے، جنہوں نے اب جوانی میں قدم رکھا، اور قدم رکھتے ساتھ ایسا زبردست معاملہ ہے کہ یہ آپ میری بات حیران کن طور پر غور کر کے سنیں کہ جب آدمی اس میں داخل ہوتا ہے اور جب اس کو ایسی لذت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لذت کا ٹیسٹ لے لیتا ہے، اس لذت میں حاصل اپنے جسم کو داخل کر لیتا ہے، تو پھر اس سے رہا نہیں جاتا. پھر وہ بڑا اپنے آپ کو حاجی صاحب سمجھ کے بیٹھ جائیں، یہ 2 دن کے بعد پھر وہی کام کرے گا، غلط کام پھر وہی کرے گا. تو اس کے لیے بھرپور ارادہ، بھرپور. اور یہ دیکھ لیں کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے کل کو شرمندہ نہیں ہونا، اپنی اگلی لائف کے لیے میں نے اپنے کو شرمندہ نہیں کرنا، اپنی بیجا شہوت کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی آنکھوں میں پردہ ڈالنا ہے، اپنی کانوں کی، اپنی سماعت کو بےہودگی فحاشی سے بچانا ہے، اپنے قدموں کو غلط چیزوں سے بچانا ہے. آج بچا لیں، آپ کا فائدہ ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں اس طرف آ جاتا ہوں. تو کرنا کیا ہے پیارے بھائی بچوں، برخوداروں، نوجوان نسلوں، میری بات سن لو. ساری باتیں اپنے آپ کو 1 2 3 کر کے ذہن میں بٹھانے کے بعد اب آپ سوچیں کہ ہمیں اگر اس میں داخل ہیں تو ہمیں ایسی کوئی چیز مل جائے جس سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ پرسکون ہو جائیں. رات کو ہمیں نائٹ فال احتلام نہ ہو، ہمارے جو قطرے ہیں، ہمارے جو جریان کی شکایت ہو رہی ہے، ذرا سا زور لگاتے ہیں آدھا پاؤ قطرے منی کے نکل جاتے ہیں، پیشاب کے ذریعے لیسیں نکل رہی ہیں، ہمیں ان سے محفوظ رہنا ہے. اس سے اپنے مادہ منی کو، یہ خزانہ ہے، یہ آپ کا خزانہ ہے جسم کا، آپ کی ہڈیوں کی غذا ہے، اس کو مت ضائع ہونے دیں. کیونکہ جب آپ شہوت کی طرف آئیں گے، حلال کی طرف آئیں گے، بیوی کی طرف آئیں گے، تو یہ نظام آپ کا جو چلتا ہے نکلے گا تو یہ دوبارہ بنے گا، اور جب دوبارہ بنے گا تو آپ کے اندر قوت آئے گی. اور اس طریقے سے ناجائز طریقے سے جو ضائع ہوگا وہ بنے گا نہیں، کیونکہ اس میں دماغ شامل نہیں تھا، اس میں دل شامل نہیں تھا، اس میں گناہ شامل تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں
تو میں آج آپ کو ایک بڑی بہترین ایسی دوائی بتانا چاہتا ہوں جو دواخانہ حکیم علی اللہ خان نے جدید سرچ کرنے کے بعد اور ہزاروں مریضوں پر تحقیق کرنے کے بعد اس کو لانچ کیا اپنے متوں پہ بھی. تمام مطلب جو پہ ہماری بڑی کامیابی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. مسئلہ آپ کو پھر میں بھی وہی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ عزیز ہیں, دوائی بتانا مجبوری ہے, لیکن آپ کی صحت چاہیے, آپ کی جو وقت ہے خوبصورت چاہیے, اور آئندہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے بھرپور طاقت والا اور انجوائمنٹ والا چاہیے. تو آج اگر جو نوجوان نسل ہے جن کی شادی میں ابھی ٹائم ہے اور بچنا بھی چاہتے ہیں اور اپنی قوت کو بھی سلامت رکھنا چاہتے ہیں اور مردانہ طاقت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, شہوت کو انجوائے کریں, اس کو یوٹیلائز نہ کریں. یوٹیلائز کا وقت آئے گا جب شادی ہو جائے گی. اس کو بچنا ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. میں اپنے بچوں کو آپ کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں, آپ اس کو اس طرف جانا نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اس کو زیادہ اس کو ہاتھ لگائیں گے بلکہ اس میں لذت مائل ہو جائے گی, اور جو لذت مائل آئے گی تو جو مادہ منی اس ٹائم آپ کا نکلے گا وہاں سے, وہ آپ کو دماغی صلاحیت پر ایسا اثر انداز ہوگا کہ جو آپ کہیں گے واہ جی واہ, اور پھر آپ اس کے چل. تو میں آپ کو اب آتا ہوں اس دوائی کی طرف جو دواخانہ نے بڑی تحقیق کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنے متوں پہ لانچ کی ہے. اس نسخے کا نام ہے نسخہ نمبر 38. یہ مولد ہے. مولد کا مقصد یہ کہ مادہ منی جو ضائع کر بیٹھے ہیں اس کا دوبارہ اپنی لیول پہ آنا, پیدا کرنا, اور مغلظ مادہ منی کو گاڑھا کرنا. ایسا مادہ جو قطروں کی حالت میں ذرا زور لگانے سے, شرارتی شہوت سے یا سوچنے سے بار بار قطروں کی حالت میں مزی کا اخراج اور مادہ منی کا اخراج, اس کو اس کا کام ہے روک دینا. ٹھیک ہے, تو اس کا استعمال آئیں, ہمارے متوں پہ آئیں, تشریف لائیں, مشورہ کریں, پوچھیں. تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہزاروں لوگوں کو پہنچ رہا ہے. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور بری عادتوں سے, بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں, برے دوستوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہی زندگی میں نیکی ہے, اور ایسی چیز استعمال کریں جس میں آپ کو فائدہ ہو. 38 یعنی نسخہ نمبر 38 دواخانہ حکیم اجمل خان نے اس کو لانچ کیا ہے. آپ انتہائی مولد صورت انزال, جو جلدی انزال ہونے کی کیفیت, کیونکہ یہ دوسری سٹیجیں ہیں. ابھی آج میں نوجوان نسل کی طرف آ رہا ہوں, تو آپ کے جو فائدے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نوجوان نسل اپنے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور اگر ہو سکے تو ہماری ایک گولی ٹیبلٹ آتی ہے حب مسکون, وہ رات سوتے وقت 2 گولی استعمال کرا کریں. اور رات کا کھانا سوچ لیں, جو کہہ رہا ہوں عمل کر لیں, آدھی بیماریاں ختم. رات کا کھانا اور سونے میں 3 گھنٹے کا وقفہ کر لیں. رات کا کھانا آدھا کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں. رات کے کھانے کے بعد 3 گھنٹے سے پہلے آپ نے کوشش کریں سو جائیں, اور دودھ کا, کافی کا, چائے کا استعمال, مشروبات کا استعمال نہ کریں. پیٹ کو ہلکا رہنے دیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور کس طرف ناجائز طرف چل پڑیں ہم اپنے مرغیوں کے خوراکوں پہ, یہ کولوں پہ پکے خوراکوں پر, ان سے بچیں. گھر میں گھر والے کھانے پکائیں, چھوٹا گوشت کھائیں, چکن بشک کھائیں, لیکن جب گھر والے پکاتے ہیں تو اس میں وہ دہی کا, ٹماٹر کا برابر باقاعدہ استعمال کرتے ہیں. تیز مرچ مسالوں کا استعمال کم ہوتا ہے. گھی صاف ستھرا ہوتا ہے. گھر کے کھانوں کی طرف متوجہ ہیں. باہر آپ لوگوں نے ڈھیر لگا رکھے ہیں, لائنیں لگا رکھی ہیں. روز راتوں کو پیزوں کی اور ان کی لائنوں پر سے بچنے کی نوجوان نسل کوشش کر لو. یہ وقتی طور پر ایک آپ کے دماغوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے یہ کھانا ہے, لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں. اس میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ رونے لگ پڑیں کہ اس کے کیا فائدہ ہے. اس کا معدے کو نقصان, اس کا جگر کو نقصان, جگر میں گرمی, آنتوں میں گرمی, اور تازہ خون بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب جگر کا اپنا فیل چھوڑ دیتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں, میری آپ سے دعا ہے, اور میرے اس پروگرام کو سنیں. میں آپ کو فائدے کی باتیں بتاتا ہوں اور آپ کا اس میں فائدہ ہے, تاکہ اگلی زندگی خوبصورت گزرے. اور اب موجودہ زندگی آپ کی باصلاحیت دماغ کے ساتھ, باصلاحیت قوت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ آپ کو صبح جب کوئی کام کرنا پڑے تو آپ کے اندر ہمت ہی نہ ہو. کیوں ہمت, جب مادہ منی بیجا اخراج ہوتا ہے تو انسان کی جو صلاحیت ہے کام کرنے کی وہ اتنی بھرپور نہیں رہتی. وہ سوچتا تو ضرور ہے, لیکن قدم اٹھاتے ہوئے اسے پتہ لگتا ہے کہ میں نے قدم اٹھائے, کیونکہ جان نہیں ہوتی. تو آج کا نوجوان نسل تو نہ کچھ اچھا کھا رہا ہے تو نہ اچھا پی رہا ہے. وہ جو اچھا کھا رہا ہے وہ نقصان دہ, جو راتوں کو جا کے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں, ہوٹلوں میں یہ باربیکیو لے رہے ہیں, فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں,
یہ تمام نقصان ہیں، ان سے بچیں، اوریجنل حالت میں آئیں، اوریجنل چیزوں کی طرف آئیں، جوسز پئیں، جوس پیو، پھلوں سے دوستی لگاؤ بھائی، دودھ اور دہی سے دوستی لگاؤ، میرا کہنا مانو، دنیا میں واپس آؤ۔ تو میرا پروگرام دیکھیں، اور میں نے جو آپ کو نسخہ بتایا ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو، لاہور میں ہمارے کافی مکتب ہیں، اسی طرح ہی ہمارا ملتان میں مکتب ہے، کراچی میں ہمارا مکتب ہے، تو یہ آپ ان مکتبوں پر ہمارے جائیں، اور وہاں پر حکیم حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے مشورہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ مزید مشورہ چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر چل رہے ہیں، ہیڈ آفس کے نمبر ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں، ہر قسم کی آپ کو معلومات دوں گا۔ مزید جس حکیم سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ تو اوریجنل لائف کی طرف آئیں، بغیر کسی مشورہ، کسی قسم کی فیس معاوضے کے بغیر دیا جاتا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دوائی گھر بیٹھے چاہیے تو ہمارا آن لائن سسٹم موجود ہے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بیٹھے آپ کی دوائیں پاکستان یا پوری دنیا میں جو ہماری دوائیں جاتی ہیں وہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئندہ میں آپ سے انشاءاللہ مزید نوجوانوں کے بعد پروگرام کیا، اب ان طرف جاؤں گا جو درمیان میں نہ جوان ہیں نہ بوڑھے ہیں، درمیان والے، ان کی لائف سٹائل پہ کس طرح جانا ہے، تو اس طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔